بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کا حصہ بنے ہیں۔ ہمارے لیے باعث مسرت ہے یہ بات کہ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، نمائندہ ترین شاعر عاصم رمزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تادیر ہم کلام سماعت کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ شہر کے ادبی منظرنامے پر وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم رمزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عاصم کہ آپ نے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں اپنے میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج بزم شاعری کا حصہ بنے۔ جی بہت شکریہ کیسر بھائی کہ آپ نے یاد رکھا۔ شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے لوگوں کو یا اچھے شعراء کو یاد رکھتے ہیں۔ شہر کی ادبی فضا کا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری جو شہر کی ادبی فضا ہے وہ مختلف گروہوں اور گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنے گروہ اور اپنے گروپ کے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو جن کی PR نہیں ہے یا جو تقریبات میں باقاعدگی کے ساتھ نہیں رہتے یا لوگوں کے ساتھ روابط میں نہیں رہتے، تو یہ شہر ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں پہلے جب بھی کوئی ادبی تقریب یا کوئی مشاعرہ وغیرہ ہوتا تھا تو اس میں خالص شعر کی بنیاد پہ جو چناؤ ہوتا تھا، شعر کا خالص شعر کی بنیاد پہ ہوتا تھا، چاہے وہ کسی بھی گروپ کا ہوتا تھا، چاہے وہ منظر عام پر ہوتا تھا، چاہے وہ منظر عام پر نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اگر اچھا شاعر ہے تو اسے مدعو کیا جاتا تھا، تو اسے مشاعرے کی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ شہر کے لوگوں کے لیے ناپسند نہیں ہوتا تھا، مطلب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کچھ اس کے رویے کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے، لیکن کیونکہ وہ شاعر ہوتا تھا تو مشاعرہ نظر انداز کر دیتے تھے ان باتوں کو، اس کے رویوں کو، لیکن اس کی شاعری کو فوقیت دی جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ صرف جو تو میرا حاجی بگویم میں تیرا حاجی بگو والا معاملہ ہے۔ اپنے ہی گروپ کے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، انہی کو بلایا جاتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے جو ہے یہاں پر بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ لیکن مجھے تو ایک بات اور یاد آتی ہے، معاف کیجیے گا، کچھ عرصہ قبل ایک بات اٹھی کہ یار شعراء کا نذرانہ ہونا چاہیے، شعراء کو مشاعروں میں مدعو کرتے ہیں تو انہیں جو ہے پیسے ملنے چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، ہم تو جب شعراء کو مدعو کرتے ہیں مشاعروں کے تعلق سے تو ہم تو خود ان کے طے کرتے ہیں کہ آپ کے کیا نذرانہ ہوگا اور کیا ہو۔ لیکن یہ بھی المیہ یہ ہو گیا کہ اب نذرانہ وہ طے کر رہے ہیں جو شاعر ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعراء کو نذرانہ دیں، یعنی اپنے لیے۔ تو بھائی آپ پہلے شعر تو کہہ لیں، اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آئیے گا نذرانے کے کہ یار مشاعرے میں بلا رہے ہیں تو اس کے ہمیں آپ کیا نذرانہ دیں گے۔ تو یہ یوں ہی بات ذہن میں آئی اور آپ سے بات کی تو بلکہ مجھے مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک آنریبل ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے شاعر کو مدعو کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ آپ نے پیش کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سودے بازی باقاعدہ ہونے لگی ہے نا، جیسے اب یہ کلیم کیا جاتا ہے بھئی اگر گلوکار کو آپ بلا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی پیسے دے کے بلا رہے ہیں، قوال کو دے کے۔ اسی طرح سے شاعر، بھائی شاعر ایک گلوکار ایک قوال سے اوپر کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب میں شعراء کو اتنا اس حد تک جا کے نہیں، اس پہ نہیں آنا چاہیے، اور یہ ریسپیکٹیبل وہ ہے، لوگ خود جانتے ہیں کہ کسی کو بلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا بھر میں شعراء مدعو کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ یوں ہی بنا معاوضے کے بلا لیے جاتے ہیں، بنا نذرانے کے بلا لیے جاتے ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نوجوانوں کے ذہن جو ہے وہ غلط سمت لے کر چل رہے ہیں۔ وہ نوجوان جن کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے، جنہیں اپنے شعر میں پختگی چاہیے، جنہیں وقت گزارنا چاہیے، ان کے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ بھئی بغیر نذرانے کے آپ مت جائیں۔ لا حول ولا قوت، آپ انہیں شعر تو کہنے دیں، 5-7 سال انہیں ادبی دنیا میں رہنے دیں، انہیں شناخت بنانے دیں، اس کے بعد خود ان کے پاس لوگ آئیں گے۔
تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نوجوان نسل کے جو ہے ذہن جو ہے وہ ایسی ذہن سازی کریں کہ وہ نیگیٹو اس پہ چلنا شروع ہو جائیں. سو ہم گفتگو کو یہیں سے دراز کریں گے. ایک وقفے پر آپ اجازت دیجیے تو ایک وقفے پر جی ضرور. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم رمزی جو خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ آج بزم شاعری میں موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر عاصم رمزی جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. شہر کی ادبی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور عاصم رمزی کو ایک بار پھر ہم زحمت دیتے ہیں کہ وہ گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا اسے وہیں سے جوڑتے ہیں. کہ بجائے یہ کہ آنے والی اور جو موجودہ نوجوان نسل ہے تازہ کار شعراء ہیں ان کی ذہن سازی یہ نہ کی جائے کہ مشاعروں میں بغیر پیسوں کے نہ جائیں, بغیر نذرانے کے نہ جائیں, بلکہ انہیں جو ہے یہ سکھایا جائے کہ تہذیب کیا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, شعر کیسے پڑھنے ہیں, سینئر کا احترام کیسے کرنا ہے, ان پر توجہ دی جائے. بالکل. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں نہیں جی آپ نذرانہ مانگیں. آپ انہیں بھکاری مت بنائیں. انہیں وہ شاعر ہیں تو ان کے پورا وہ بتائیں کہ اس کی فارمیٹیز کیا ہیں, آپ نے کس طرح سے چلنا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے, بہت تو پیاری بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھ رہے ہیں. اصل میں شعر کہنا ایک الگ بات ہے اور تربیت یافتہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے سینئر شعراء ہیں آپ کو ان میں تمام تربیت یافتہ لوگ دکھائی دیں گے. وہ اتفاقی حادثاتی شعراء نہیں ہیں. وہ لوگ ان کی تربیت ہوئی ہے, انہیں معلوم ہے کہ کس طرح تہذیب کیا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح بات کرنا ہے. تو اس پر نوجوان نسل کو لگایا جائے. بالکل. نہ کہ آپ فوراً وہ ابھی انہیں 4 دن ہوئے ہیں ادبی نشستیں پڑھتے ہوئے, شعر پڑھتے ہوئے, اور آپ ان کو نہیں جی بغیر پیسوں کے مشاعرے میں نہ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اور ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں لوگوں کو بہت عزتوں سے مدعو کیا جاتا ہے اور ان کی توقعات سے زیادہ انہیں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. اور پاکستان کو تو آپ رہنے دیں, پاکستان سے باہر آپ جاتے ہیں, آپ کے جہاز کے ٹکٹ ہوتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں, آپ کا رہنا کھانا پینا, پھر آپ کو ڈالرز کی صورت میں, پھر درہم کی صورت میں, اور اس طرح آپ کو کرنسی مل رہی ہوتی ہے ہینڈسم اماؤنٹ. لیکن اگر آپ نوجوان نسل کو آغاز میں یہ درس دینا شروع کر دیں گے کہ نہیں جی آپ پیسے لیں, تو یہ ایک برا عمل ہے. اس پر ان تمام سینئرز کو سوچنا چاہیے جو یہ راہ دکھا رہے ہیں. اصل میں تو کیسر بھائی شاعر اگر کوئی ہے نا تو اس کو شعر کے پیچھے بھاگنا چاہیے. واہ, یہ سب چیزیں اس کے پیچھے خود آئیں گی. بالکل صحیح ہے. یہ جو کشکول تھمایا جا رہا ہے نا کہ یار مطلب شاعری تو ذریعہ اظہار ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے شاعر کی مثال تو اس تیراک کی ہے جو سمندر کی تہ میں جو ہے غوطہ لگاتا ہے اور اس سے موتی نکال کر لا کر لوگوں کو دکھاتے اور خوشی محسوس کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. یہ شاعر کا کام نہیں ہے اپنی سیلف پروجیکشن میں لگے رہنا, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, یا یہ سمجھ لینا کہ یہ شاعری ہے اس سے میں یار کیا غالب نے یہ سوچا تھا کہ میں شاعری کروں گا تو میں پیسے کما لوں گا. بالکل ہے, یہ برا عمل ہے. ایسا نہیں. شاعری کو ذریعہ معاش اپنا جو ہے وہ آپ کا الگ ہے, شاعری کا معاملہ الگ ہے. بالکل. اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو پیسے کمانے کے 10,000 طریقے اور اگر آپ شاعری کی بنیاد پر پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں تو یہ برا عمل نہیں ہے, لیکن آپ شاعری تو کریں. بالکل. آپ شاعری تو کر نہیں رہے اور آپ مقدمہ لڑ لیں کہ نذرانہ دو. شعر آپ کا مارکیٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہے. ادبی منظر نامے پر ایک شعر آپ کا نہیں ہے. دیکھیں نا, مطلب یا تو آپ وہ کام کریں. پھر ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں منظر وہ رمزی بڑے کمال کی کہ اب آپ نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نذرانہ لیجئے, جبکہ آپ سے بھی یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے اور ہم سے بھی نہیں ہے. آپ نوجوانوں سے تو کہہ رہے ہیں نذرانہ لیجئے, اور وہ مسند پر جو صدارتی فرائض ادا کر رہے ہیں ان سے آپ پیسے لے کے انہیں صدر بنا رہے ہیں. مطلب آپ تضاد دیکھیں کہ آپ نوجوانوں کو کیا درس دے رہے ہیں اور سینئر سے آپ کیا رویے رکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمر کے 50 برس لگائے ہیں شاعری میں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ 10,000 دے دیں تو آپ کی صدارت ہوگی, آپ 5,000 دے دیں تو آپ مہمان خصوصی ہوں گے. مطلب یہ شہر کا ادبی منظر یہ بہت عجیب صورتحال ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک دوست نے اس کے اوپر اظہار خیال بھی کیا کہ پہلے مشاعرے پڑھنے کے پیسے لیے جاتے تھے.
ہاں مشاعرہ پڑھنے کے پیسے دیے جاتے تھے، اب مشاعرہ پڑھنے کے پیسے پڑھنے کے دیے جاتے لوگ پیڈ کر کے جو ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ شعراء کرام کو شعر پڑھنے کے مشاعرہ پڑھنے کے پیسے دیے جائیں، بلکہ وہ خود دے رہے ہیں جا کے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ عالمیہ ہیں اور یہ بہت ایسے وہ معاملات ہیں کہ اس پر ہمیں ابھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اس شہر سے جو بھی مخلص ہے ادب سے اور اس سے جو بھی سنجیدہ ہے اسے اس جانب دیکھنا چاہیے کہ یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یہ برائی کی جانب جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور شاعری جو ہے وہ کوئی بازار میں رکھی ہوئی دکان نہیں ہے کہ اسے دکان کی طرح سے آپ ٹریٹ کریں. یہ آپ سے آپ کی عمر مانگتی ہے اور یہ عمل اچھے نہیں ہے کہ شاعری کو آپ ایک پان کی طرح فروخت کرنا شروع کریں. بالکل ایسے. اور بلکہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے آنے سے وہ جو جعلی ادبی پرچے تھے ان سے تو جان چھوٹی کہ جو مطلب وہ ان سے بھی بڑے دو ہاتھ آگے کے لوگ تھے کہ یعنی وہ سال میں ایک پرچہ ادبی لاتے تھے اور ماہانہ اس پرچے کے پیسے لیتے تھے کہ ماہانہ پرچہ آ رہا ہے اور پھر اس پہ اشتہار لے رہے ہیں اور پھر اس پہ انٹرویو اور گوشے لگانے کے پیسے لے رہے ہیں. تو یہاں پہ ان طرح کی جو یہ لفظ میں برا استعمال کر رہا ہوں، یہ 2 نمبر لوگ جو شاعروں میں بھی موجود ہیں اور پھر وہ ادبی پرچوں کے اجرا میں بھی شامل ہیں، تو ان لوگوں پر بہت سختی سے نگاہ رکھنی ہوگی اور اجتماعی طور پر ان تمام لوگوں کو پابند کرنا ہوگا کہ اس طرح کی حرکات سے باز رہیں. تو ہم تھوڑا سا ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور آپ سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ کچھ کلام عطا کیجیے. جی ایک حمد کا مطلب ہے کہ کتنا جشتہ یہ بھرم ہے مجھ پر، کتنا جشتہ یہ بھرم ہے مجھ پر، میرے مالک کا کرم ہے مجھ پر. بہت اچھے بہت اچھے. جب تلک داغ یہ سینے سے نہیں جائیں گے، جب تلک داغ یہ سینے سے نہیں جائیں گے، ہم گنہگار مدینے سے نہیں جائیں گے. بہت اچھے بہت ہم گنہگار مدینے سے نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. عشق احمد سے زمانہ نہیں خالی ہوگا، عشق احمد سے زمانہ نہیں خالی ہوگا، تا قیامت یہ خزانہ نہیں خالی ہوگا. بہت اچھے. تا قیامت یہ خزانہ نہیں خالی ہوگا. تمام تر یہ کرینہ علی سے سیکھا ہے، تمام تر یہ کرینہ علی سے سیکھا ہے. جناب ہم نے تو جینا علی سے سیکھا ہے. بہت اچھے بہت جناب ہم نے تو جینا علی سے سیکھا ہے. واہ 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 واہ. دکھائی دیں کبھی سائے تو خوف آتا ہے، ہوا کا شور بھی آئے تو خوف آتا ہے. کیا کہنے. ہمارے خیمے جلائے گئے ہیں جس دن سے، ہمارے خیمے جلائے گئے ہیں جس دن سے، کوئی چراغ جلائے تو خوف آتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. ہمارے خیمے جلائے گئے ہیں جس دن سے، کوئی چراغ جلائے، کوئی چراغ جلائے تو خوف آتا ہے. اور کب ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں، کب ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں، اشک ہی آنکھ میں تھم جاتے ہیں. شام آتی ہے تو اس گھر کی طرف، شام آتی ہے تو اس گھر کی طرف عادتاً اپنے قدم جاتے ہیں. ہاتھ اٹھتا نہیں دستک کے لیے، ہاتھ اٹھتا نہیں دستک کے لیے، پاؤں دہلیز پہ جم جاتے ہیں. بہت اچھے. کیسی ویراں ہے تعلق کی سڑک، کیسی ویراں ہے تعلق کی سڑک، آپ آتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں. دل کہاں جاتا ہے دنیا کی طرف، دل کہاں جاتا ہے دنیا کی طرف، یہ الگ بات کہ ہم جاتے ہیں. بہت اچھے. کب ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں، اشک ہی آنکھ میں تھم جاتے ہیں. بہت اچھے. خوبصورت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. ہم ایک بار اور عاصم رمزی سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ مزید کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی عاصم کچھ کلام پیش کیجئے گا. پھیل جاتی ہے سیاہی میرے دل کے اندر، واہ. پھیل جاتی ہے سیاہی میرے دل کے اندر، کس نے کی ہے یہ تباہی میرے دل کے اندر. بہت اچھے. معذرت چاہتا ہوں
اس کو نہیں روک سکا. ہاں ہاں معذرت چاہتا ہوں اس کو نہیں روک سکا. وہ اچانک چلی آئی میرے دل کے اندر. بہت اچھے بہت اچھے. معذرت چاہتا ہوں اس کو نہیں روک سکا. وہ اچانک چلی آئی میرے دل کے اندر. جون نے شعر پڑھا فیض نے نظمیں اپنی. جون نے شعر پڑھا فیض نے نظمیں اپنی. داغ نے بزم سجائی میرے دل کے اندر. بہت اچھے بہت اچھے. داغ نے بزم سجائی میرے دل کے اندر. روز کچھ لوگ میرے ہاتھ سے مر جاتے ہیں. روز کچھ لوگ میرے ہاتھ سے مر جاتے ہیں. روز ہوتی ہے لڑائی میرے دل کے اندر. بہت اچھے عاصم بہت اچھے. روز کچھ لوگ میرے ہاتھ سے مر جاتے ہیں. روز ہوتی ہے لڑائی میرے دل کے اندر. میں کوئی شعر کہوں شعر بھی سب سے اچھا. بہت اچھے. میں کوئی شعر کہوں شعر بھی سب سے اچھا. ایک ہی دھن ہے سمائی میرے دل کے اندر. بہت اچھے بہت اچھے. پھیل جاتی ہے سیاہی میرے دل کے اندر. کس نے کی ہے یہ تباہی میرے دل کے اندر. کیا خوب کلام ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. کچھ اور حافظے میں ہو تو ضرور پیش کیجیے. چھوڑ جانے کا تماشا نہ کرو. واہ. چھوڑ جانے کا تماشا نہ کرو. میرے دل میں رہو ایسا نہ کرو. واہ. چھوڑ جانے کا تماشا نہ کرو. میرے دل میں رہو ایسا نہ کرو. اپنے ساتھی کے رہو ساتھ مگر. اپنے ساتھی کے رہو ساتھ مگر. تم میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرو. بہت اچھے. اپنے ساتھی کے رہو ساتھ مگر. تم میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرو. یا میرے ساتھ رہو عمر تمام. یا میرے ساتھ رہو عمر تمام. یا میری کار کا پیچھا نہ کرو. بہت اچھے. یا میرے ساتھ رہو عمر تمام. یا میری کار کا پیچھا نہ کرو. یا میری کار کا پیچھا نہ کرو. بس یوں ہی چوم لیے لب اس کے. بس یوں ہی چوم لیے لب اس کے. اتنی سی بات پہ غصہ نہ کرو. بہت اچھے. اتنی سی بات پہ غصہ نہ کرو. آج ہم ایک ہوئے تھے دونوں. آج ہم ایک ہوئے تھے دونوں. آج کی شام تو جھگڑا نہ کرو. بہت اچھے. آج ہم ایک ہوئے تھے دونوں. واہ 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 واہ. آج کی شام تو جھگڑا نہ کرو. چھوڑ جانے کا تماشا نہ کرو. میرے دل میں رہو ایسا نہ کرو. بہت اچھے عاصم بہت اچھے بہت اچھے. ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی. کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ بھی. اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں. سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے یہ بھی. بہت اچھے. اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں. سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے یہ بھی. میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں. بہت اچھے. میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں کہ حیرتوں سے بھرا ایک جہان ہے یہ بھی. اور کیسا بھی شعر دیکھیے گا کہ میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں. میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں. عجیب حلقہ دارالامان ہے یہ بھی. بہت اچھے. میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں. عجیب حلقہ دارالامان ہے یہ بھی. ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی. واہ واہ. کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ بھی. بہت اچھے. کیا ایک اور شعر ایک اور غزل ہے اس کی ہے کہ کچھ اپنی فکر نہ اپنا خیال کرتا ہوں. کچھ اپنی فکر نہ اپنا خیال کرتا ہوں. تو کیا یہ کم ہے تیری دیکھ بھال کرتا ہوں. بہت اچھے. کچھ اپنی فکر نہ اپنا خیال کرتا ہوں. واہ. تو کیا یہ کم ہے تیری دیکھ بھال کرتا ہوں. واہ. میری جگہ پہ کوئی اور ہو تو چیخ اٹھے. میری جگہ پہ کوئی اور ہو تو چیخ اٹھے. میں اپنے آپ سے اتنے سوال کرتا ہوں. بہت اچھے. میں اپنے آپ سے اتنے سوال کرتا ہوں. اگر ملال کسی کو نہیں میرا نہ صحیح. اگر ملال کسی کو نہیں میرا نہ صحیح. میں خود بھی کون سا اپنا ملال کرتا ہوں. بہت اچھے. اگر ملال کسی کو نہیں میرا نہ صحیح. میں خود بھی کون سا اپنا ملال کرتا ہوں.
یہ چاند اور ستارے رفیق ہے میرے، بہت اچھے. یہ چاند اور ستارے رفیق ہے میرے، میں روز ان سے بیاں اپنا حال کرتا ہوں. ہاں یہ چاند اور ستارے رفیق ہے میرے، ہاں ہاں ہاں. میں روز ان سے بیاں اپنا حال حال کرتا کرتا ہوں. تمہاری یاد بھی آتی ہے اب مجھے کم کم، ہاں ہاں. تمہاری یاد بھی آتی ہے اب مجھے کم کم، تمہارا ذکر بھی اب خال خال کرتا ہوں. بہت اچھے. کچھ اپنی فکر نہ اپنا خیال کرتا ہوں، تو کیا یہ کم ہے تیری دیکھ بھال کرتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے خوبصورت کلام پیش کیا. عاصم رمضی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے. اور پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی جانب ہے تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے عہد کے سینئرز کے لیے، اپنے ہم عصر شعراء کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے. بس کیسر بھائی میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے راستے ہموار کریں، خدائے عظیم آپ لوگوں کے لیے راستے ہموار کرے گا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ دوسروں کے لیے راستے ہموار کیجیے، اللہ پاک کی ذات آپ کے راستے ہموار کرے گی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، مہمان تھے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر عاصم رمضی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.